بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کتب سیرت کے تعارف کے سلسلے میں 25 کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ہو چکا تھا۔ 26ویں نمبر پر کتاب ہے سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہے حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ۔ ایک ہے مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ الگ عالم ہے، اور حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری یہ الگ عالم ہے۔ جو مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور جن کی مشہور 2 کتابیں ہیں تذکرۃ الرشید اور تذکرۃ الخلیل۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی سوانح پر تذکرۃ الرشید، اور علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر ان کی ہے تذکرۃ الخلیل، اور انہی کا ترجمہ قرآن اور تفسیر بھی ہے جو ایک جلد میں چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ہے با محاورہ، وہ مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب کا ہے، اور جو مولانا عاشق الہی بلند شہری ہیں ان کی قرآن کریم کی تفسیر ہے انوار البیان۔ انوار البیان کے نام سے قرآن کریم کی ان کی یہ تفسیر 6 جلدوں میں طبع۔ انہی کی یہ مشہور کتاب ہے سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں ادارۃ المعارف کراچی سے طبع۔ یہ تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب نہایت عام فہم اور سہل انداز میں لکھی گئی ہے۔ اگر متوسط درجے کا کوئی بھی انسان اسے مطالعہ کرنا چاہے تو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں علمی، فنی اور تحقیقی مباحث اور مضامین کا تذکرہ نہیں ہے۔ اردو ان کی نہایت سہل ہے، اس وجہ سے اگر عوام الناس میں سے بھی کوئی سیرت کے مطالعے کے لیے پوچھنا چاہے تفصیلاً تو اسے اس کتاب کا مشورہ دینا چاہیے۔ اس میں سیرت کی معلومات بہت سہل انداز میں لکھی گئی ہیں، اصطلاحات سے اور علمی مباحث سے انہوں نے اجتناب کیا ہے۔ کتب تفسیر، حدیث اور سیرت کی کتابوں کی روشنی میں انہوں نے مستند کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب گویا ہر مسلمان گھرانے کی ضرورت ہے، اور اس میں انہوں نے جو مضامین ذکر کیے ہیں ان میں مشہور مضامین یہ ہیں۔ اس میں مکہ معظمہ کی آبادی، بیت اللہ کی تعمیر، واقعہ معراج کی تفصیلات، کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، ہجرت کی ضرورت اور اہمیت، انصار مدینہ کا آپ کا استقبال اور بیت، جہاد کی ضرورت اور حکمت، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور صلح حدیبیہ کا تذکرہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین کا ذکر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور شمائل کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں ان 2 عنوانات پر بڑی مفید معلومات ہیں۔ نمبر 1 امت مسلمہ کی مائیں، اور نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں۔ یہ دونوں الگ رسالے میں بھی الگ سے طبع ہیں۔ امت مسلمہ کی مائیں یعنی ازواج مطہرات کی سوانح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی گھر والیاں ہیں ان تمام کی سوانح اس کتاب میں ہیں، تو یہ اس میں بھی شائع ہے اور الگ سے بھی یہ شائع ہے، امت مسلمہ کی مائیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں یعنی آپ کی 4 بیٹیوں کی سوانح ہیں اس میں، تو یہ حصہ بھی الگ سے بھی طبع ہے اور وہ اس میں بھی شامل ہے۔ سوانح کے لحاظ سے یہ بڑی مفید ہے۔ آسان اردو میں ان کے زہد و تقوی، اخلاص و للہیت، صوم و صلاۃ کی پابندی،
خدمت گزاری، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا ثبوت، وہ الگ عنوان ہے، اس پر حضرت مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنات اربعہ کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں اور ان کا ثبوت کتب اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اگر اس عنوان پہ پڑھنا ہے تو وہ کتاب مفید ہے، اور اگر عام فہم سوانح پڑھنی ہے تو اس لحاظ سے یہ ہے۔ اسی طرح ایک ہے سرور کونین کی شہزادیاں، یہ حضرت مولانا محمد عبد المعبود صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، القاسم اکیڈمی سے طبع ہے۔ یہ اس وقت موجود ہے، حضرت بڑے مستند اور محقق عالم ہے، اور اس وقت عمر رسیدہ ہیں، صاحب فراش ہیں۔ گزشتہ سال میری ان سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی۔ انہی کی کتاب ہے تاریخ مدینہ منورہ اور تاریخ مکہ مکرمہ اور تذکرہ صحائے ستہ اور مناسک حج اور فرض نماز کے بعد دعا، فرض نمازوں کے بعد دعا، اور یہ کتاب سرور کونین کی شہزادیاں۔ یہ چند کتابیں میں نے عرض کی، انہی کی ہیں، اور انہوں نے ہدیے میں بھی دی۔ مستند عالم ہے، محقق عالم ہے، اور اس وقت صاحب فراش ہیں مولانا محمد عبد المعبود، اور ان کی کتابیں اکثر مکتبہ رحمانیہ لاہور سے طبع ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر اردو زبان میں ان کی دونوں کتابوں سے اچھی کتاب نہیں۔ اردو زبان میں تاریخ مکہ مکرمہ اور تاریخ مدینہ منورہ، تو اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو ان دونوں کتابوں میں تمام یعنی مکہ اور مدینہ سے متعلق معلومات ملیں گی۔ ہاں اگر عربی ذوق ہے تو پھر آپ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ پڑھیں۔ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ 2 ضخیم جلدوں میں، یا التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ، التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 902 ہجری، یہ بھی مدینہ منورہ پر ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو زبان میں ان کی کتابیں مفید ہیں، اور انہی کتابوں میں انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی سوانح لکھی ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ سیرت سرور کونین میں ان دونوں موضوعات کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا۔ عموماً کتب سیرت میں آپ کی ازواج مطہرات اور بنات کا تذکرہ کم ملتا ہے، سوانح نہیں ملتی، تو انہوں نے اس کو موضوع بنایا۔ تو اس لحاظ سے اس کتاب کے یہ دونوں حصے بڑے مفید ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو خواتین میں بیان کرنے کا، وعظ و نصیحت کا موقع ملتا ہے تو وہ ازواج مطہرات، بنات اربعہ، اور ایک کتاب سیر الصحابیات، سیر الصحابیات، صحابیات کے اس میں واقعات ہیں۔ اگر کوئی اردو زبان میں صرف صحابیات کے واقعات کو الگ کرے اور انہیں موضوعات کی ترتیب پہ جمع کر دے تو انشاءاللہ یہ ایک مفید کام ہے۔ صحابیات کے واقعات، اور یہ اسے ملیں گے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں، اور الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اور البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سیر الصحابیات میں، اور صفت الصفوہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کتابوں کی روشنی میں اگر ان واقعات کو الگ کیا جائے، امید ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے صحابہ اکرام کے واقعات اگر موضوعات کی ترتیب پہ جمع، صحابہ کے زہد کے واقعات الگ ہوں، تقوی کے الگ ہوں، اور صوم و صلاۃ کی پابندی الگ ہو، شجاعت بہادری کے الگ ہوں، محبت رسول الگ ہو، والدین کی اطاعت الگ ہو، روزوں کا اہتمام، شب بیداری، ان کی تواضع اور انکساری، ایثار اور ہمدردی،
پڑوسیوں سے حسن سلوک، اگر یہ الگ ہوں تو انشاءاللہ اس میں عوام کو بھی فائدہ ہوگا، خواص کو بھی ہوگا۔ ہماری تقریروں میں واقعات کی کمی ہے، اور واقعات میں بھی صحابہ کے واقعات کی کمی ہوتی۔ صحابہ اکرام کی وہ شخصیات ہیں جو متفق علیہ ہیں، جسے ہر مکتب فکر کا عالم لیتا ہے، تو ایسے واقعات کا فائدہ زیادہ ہے۔ اور صحابہ اکرام کے واقعات سے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کی قربانیوں سے، ان کی عظمت کے واقعات سے انسان کی عقیدت اور محبت صحابہ اکرام سے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ واقعات بھی الگ ہوں تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت پر یہ کتاب ہے عام فہم انداز میں، کہ اسے اگر کوئی بھی مبتدی بھی طالب علم پڑھے تو اسے بھی سمجھ آئے گی۔ نمبر 27، حیات سرور کائنات۔ حیات سرور کائنات یہ مارٹن لنگس کی کتاب ہے۔ یہ ایک غیر مسلم ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، اور اب ان کا جو نام ہے وہ ہے ابو بکر سراج الدین۔ مسلمان ہونے کے بعد اب ان کا نام ہے ابو بکر سراج الدین۔ یہ 1909 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ پھر یہ کئی سال تک وہاں پر پڑھاتے بھی رہے، لیکن ان کا عنوان تھا مذاہب کا مطالعہ کرنا۔ تو یہ مذاہب کے بارے میں معلومات لیتے رہے، تمام مذاہب کو انہوں نے پڑھا۔ آخر اسلام کے بارے میں جب ان کو معلومات ملی اور انہوں نے بنظر غائر اسے پڑھا تو پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا 1938 عیسوی میں پروفیسر شیخ عبد الواحد کے ہاتھ پر، اور پھر یہ مصر آئے، اور مصر میں یہ ادب کے اور تاریخ کے یہ استاد رہے۔ تقریباً 11 سال تک انہوں نے وہاں پر تدریس کی۔ پھر انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، جن میں سے انہوں نے ایک انگریزی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، اور یہ اسی کا اردو ترجمہ ہے جو سید معین الدین احمد نے کیا۔ حیات سرور کائنات یہ ان کی انگریزی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے۔ یہ کتاب 750 صفحات پر مشتمل ہے، جو الفیصل ناشران تاجران لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 28، مقالات سیرت۔ مقالات سیرت یہ سیرت پر مختلف ادوار میں بہاولپور یونیورسٹی میں جو کانفرنسیں ہوئیں اور ان میں جو مقالات پڑھے گئے، تو ان تمام مقالات کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ مقالات جمع کیے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤوف ظفر صاحب دامت برکاتہم نے۔ سب سے پہلے جو سیروزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوئی تھی، یہ فروری 2000 عیسوی میں ہوئی۔ پہلی جو سیرت کانفرنس ہوئی یہ فروری 2000 عیسوی میں ہوئی۔ اس میں جو مقالات پڑھے گئے سیرت کے مختلف عنوانات پر، تو یہ 2 جلدوں میں چھپے ہوئے۔ پہلی جلد میں 19 مقالات ہیں، اور دوسری جلد میں 10 مقالات ہیں۔ یہ مقالات بڑے علمی اور تحقیقی ہیں۔ مثلا پہلی جلد میں عنوان ہے سیرت نگاری کا صحیح منہج، سیرت نگاری کے ابتدائی مراحل، کتب طبقات، تاریخ اور اسماء الرجال میں سیرت نگاری کا منہج، عہد نبوی میں اسلامی معاشرے پر مواخات کے اثرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفسیاتی طریقہ کار، تربیت نبوی کا منہج، سیرت نبوی کا ایک گمشدہ باب، یعنی ربائب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پرورش کی ربائب کی۔ ربائب ربیبہ کی جمع ہے، یعنی اگر ایک آدمی ایسی عورت سے نکاح کرے جس کے پاس پہلے شوہر کا
بچہ ہو یا بچی ہو اور اس کی تربیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا تو آپ نے پھر ربائب کی کیسی پرورش کی، تو ایک مقالہ اس عنوان پر ہے۔ اسی طرح تقدیس والد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی کیا رائے ہے اور اس بارے میں معتدل قول کون سا ہے۔ اسی طرح ایک عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمالیاتی پہلو، اس میں 2 عنوان بڑے اہم ہیں پہلی جلد میں۔ ایک عنوان ہے علماء سندھ کے تصنیف کیے گئے کچھ غیر مطبوعہ قدیم مخطوطات سیرت کا جائزہ۔ پاکستان میں یعنی علماء سندھ کے تصنیف کیے گئے کچھ غیر مطبوعہ قدیم مخطوطات سیرت کا جائزہ۔ اسی طرح ایک عنوان ہے سیرت نگاری کی ابتدا اور سندھی علماء کے چند مخطوطات سیرت کا جائزہ، اور سندھی علماء کے چند مخطوطات سیرت کا جائزہ۔ سندھ کے علماء نے سیرت پہ کافی کام کیا ہے، لیکن یہ اکثر کام طبع نہیں ہوا، اور ان کے مخطوطات اب بھی بہت سے کتب خانوں میں، جیسے پیر جھنڈوں کی لائبریری ہے، وہاں یہ کتب خانے کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں۔ دیگر مکتبوں میں یہ اکثر کتابیں طبع نہیں ہوئی، ورنہ سندھ میں بڑے محقق علماء پہلے گزرے تھے، اب تو بہت کم رہ گئے۔ اب تو زیادہ تر وہ تنظیموں کا حصہ ہیں اور سیاست کا حصہ ہیں، تحقیقی علماء اب ان میں نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ چند دن کا دورہ گزشتہ سال ہوا تھا، اس سے اندازہ ہوا جن مدارس میں جانا ہوا تو وہاں بھی عمومی فضا علمی اور تحقیقی نظر نہیں آئی۔ جہاں گئے وہاں جھنڈے، وہاں بینر، وہاں کا خاص منہج، وہاں کا لباس، وہاں کا امامہ، وہاں کی وضاقتہ جو بتا رہی تھی وہ علمی منہج کی ترجمانی نہیں کر رہی تھی جو ہمارے اسلاف کا رہا۔ اس لیے لیکن جو قدیم علماء گزرے ہیں ان میں محققین بہت تھے اور انہوں نے سیرت پہ بہت کام کیا۔ اگر کوئی ان مخطوطات کو لے اور ان کو طبع کروائے یا ان مخطوطات کی کوئی فہرست بنوائے تاکہ بعد میں آنے والے ان پہ کام کریں تو یہ ایک اچھا کام ہوگا، کہ اگر سندھ کا کوئی ہو اور وہ تمام کتب خانوں میں چکر لگا کر وہاں کی جو پہلی لائبریریاں ہیں، سابقہ لائبریریاں، وہاں جا کر ان مخطوطات کی فہرست بنائے، جہاں جو مخطوطہ پڑا ہے اس کا تعارف مختصر لکھے تاکہ بعد میں کام کرنے والوں کو اس مخطوطے کی جگہ کا علم ہو جائے اور اس کتاب کی افادیت سامنے آئے تو اس پر وہ تحقیقی کام کر لیں۔ عموماً یونیورسٹیوں میں، کالج میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے انہیں عنوانات کی ضرورت ہوتی ہے، تو متقدمین کی کتابوں پہ کام کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے بنسبت کسی نئے کام کے، الا یہ کہ نیا کام علمی اور تحقیقی ہو۔ تو اس لیے سابقہ کتابوں میں اگر کسی کو موضوع بنایا جائے اور اس پر کام کیا جائے تو بہت سی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو سیرت نگاری کے اس سندھ کے علماء کا جو کام ہے ان میں اکثر اب تک طبع نہیں ہوا، تو انہوں نے بہت ساروں کی نشاندہی کی ہے کہ فلاں فلاں مکتبوں میں اور فلاں فلاں جگہوں میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مقالہ جات بڑے مفید ہیں۔ اسی طرح اس کی جو دوسری جلد ہے اس میں انہوں نے بر صغیر میں پاک و ہند میں سیرت نگاری، بر صغیر پاک و ہند میں سیرت نگاری یعنی سیرت پہ کن کن علماء نے لکھا ان کا تذکرہ ہے، بلوچستان میں سیرت نگاری کا ارتقاء، بر صغیر میں سیرت نگاری کا شعری منہج یعنی اشعار کی صورت میں کس نے تذکرہ کیا ہے، اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں سیرت نگاری کا تنقیدی جائزہ، عصر حاضر کے مسائل کا سیرت رسول کی روشنی میں جائزہ، غربت و افلاس کا خاتمہ سیرت طیبہ کی روشنی میں، اور سیرت نبوی کی روشنی میں انسداد دہشت گردی۔ تو بہرحال یہ 2 جلدوں میں 818 صفحات پر مشتمل یہ علمی اور تحقیقی مقالات
بہاولپور یونیورسٹی سے طبع ہے۔ تو یہ پہلی کانفرنس ہوئی تھی سیرت پر جس میں یہ مقالات پڑھے گئے، تو یہ 2 جلدوں میں آ گئے۔ پھر جب اس کے بعد دوبارہ ایک کانفرنس ہوئی دوسری مرتبہ، پھر تیسری اور چوتھی۔ دوسری مرتبہ جو ہوئی وہ مقالات نہیں دیکھے میں نے کہ وہ کہاں سے طبع ہیں اور ان کے مضامین کیا ہیں۔ البتہ جو تیسری مرتبہ بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس یہ ہوئی 2007 عیسوی اپریل میں، 2007 عیسوی اپریل میں، اور جس کے اندر جو عنوانات تھے اس میں اہم عنوانات یہ تھے۔ مثلاً عصر حاضر میں سیرت نبوی کو پیش آمدہ چیلنج، موجودہ دور میں سیرت نبوی اور احادیث کی اشاعت کی ضرورت و اہمیت، جمع و تدوین حدیث کے مراحل، پاکستان میں بچوں کے لیے سیرت نگاری اور تدوین حدیث، تو 14 صدیوں میں ہونے والے علمی اور تحقیقی کام کا جائزہ۔ تو یہ جو تیسری کانفرنس ہوئی تھی یہ بھی 2 جلدوں میں چھپ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس تھی دسمبر 2010 عیسوی میں، جس میں بنیادی عنوانات یہ تھے کہ بنیادی انسانی حقوق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ مرکزی عنوان یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اس عنوان پر 17 مقالات ہیں۔ دوسری جلد میں مکالمہ بین المذاہب سیرت النبی کی روشنی میں، مکالمہ بین المذاہب سیرت النبی کی روشنی میں، اس پر 17 مقالہ جات ہیں۔ اب ان تینوں کانفرنسوں میں جو بھی مقالات لکھے گئے یا پڑھے گئے وہ اس وقت شائع ہے مقالات سیرت نبوی کے نام سے 6 جلدوں میں، مقالات سیرت نبوی 6 جلدوں میں بہاولپور یونیورسٹی سے۔ تو اگر 6 جلدیں یہ اور پہلے والے میں نے عرض کی مقالات سیرت 2 جلدوں میں، اگر یہ مطالعہ کر دیے جائیں تو اس میں سیرت کے حوالے سے بہت بڑا مواد ہے، اور ہے بھی علمی اور تحقیقی انداز میں ہے۔ اس لیے اگر ممکن ہو مطالعہ کیا جائے، اور یہ کتابیں دارالعلوم کی لائبریری میں موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ اگر سرچ کیا جائے تو شاید کوئی PDF بھی اس کا انٹرنیٹ پہ مل جائے۔ تو اس کے پڑھنے سے سیرت کے نئے نئے گوشے، نئے نئے زاویے، نئے نئے رخ انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ہم نے تو سیرت نگاری کو صرف سنین اور ہجری کی ترتیب پہ پڑھا ہوتا ہے، یا صرف غزوات یا آپ کی زندگی کے صرف چند احوال پڑھے ہوتے ہیں، حالانکہ سیرت کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جس پہ کام نہیں ہوا۔ تو یونیورسٹیوں میں جو یہ مقالات پڑھے یا لکھے جاتے ہیں ان میں عموماً وہ عنوانات زیادہ زیر بحث آتے ہیں کہ جن پر اب تک کام نہیں ہوا ہوتا یا جو مخفی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ نمبر 29 شیام الحبیب فی خصائل النبی الحبیب، یہ حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1245 ہجری کی تصنیف ہے۔ پھر اسی کی اردو میں ترجمانی کی تھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب کے نام سے۔ تو حضرت کی کتاب کے بنیادی مضامین وہ اسی کتاب کو سامنے رکھ کر اور اسی کی ترجمانی اور تلخیص کی گئی ہے۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، خصائل، آپ کے محامد، محاسن، آپ کی معجزات اور آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ کتاب کے مضامین میں انہوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شمائل سے اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ سے استفادہ کیا۔ یہ 106 صفحات پر ہے اور حافظ فیروز الدین صاحب نے اس رسالے کو شائع کیا۔ نمبر 30 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا نام ہے نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब जनाब सलीम यज़दानी की तसनीफ़ है, सलीम यज़दानी। इस किताब के 2 हिस्से हैं। इसका जो पहला हिस्सा है वो 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब में इन्होंने पैदाइश बासआदत से बैसत तक, और दूसरे में बैसत से शेब अबी तालिब की महसूरी तक, और तीसरे में शेब अबी तालिब की महसूरी के ख़ात्मे से आज़म हिजरत तक, और चौथे में हिजरत मक्का से उम्मे माबद के खैमागाह तक। किताब के दूसरे हिस्से में इन्होंने मदनी ज़िंदगी का तज़किरा किया है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुबा आमद से ग़ज़वा बदर तक, सराया की इब्तिदा से जंग बदर तक, और फिर ग़ज़वा उहद, जंग हुनैन और हज्जतुल वदा का तज़किरा है। ये किताब नहायत सादा और आसान अंदाज में लिखी गई है, लेकिन इसका उसलूब बयान बड़ा मुफीद है और अदीबाना है। तो नौजवान नस्ल के लिए और आम उर्दूदान तबक़े के लिए ये किताब मुफीद है। 570 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब मार्केट ऑफिस उर्दू बाज़ार कराची से तबा है। नंबर 31 फ़ारान सीरत नंबर, फ़ारान सीरत नंबर जनवरी 1956 ईस्वी में ये माहनामा रिसाला शाया हुआ था। इस रिसाले में इन्होंने सीरत के हवाले से मज़ामीन शामिल किए थे। इसमें 7 अहम मज़ामीन का तज़किरा है। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मग़रबी सीरत निगार, चंद मग़रबी सीरत निगार यानी गैर मुस्लिमों में से और मुस्तशरिकीन में से किस किस ने आपकी सीरत पे लिखा है। नंबर 2, सुन्नत रसूल शरीयत का माखज़ है। और नंबर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशी ज़िंदगी। और नंबर 4, फ़साहत व बलागत की मेराज। उर्दू ज़बान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़साहत पर कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि हुज़ूर के इरशादात में से जवामिउल कलिम और फ़सी और बलीग इरशादात को जमा किया जाए और उनकी तशरीह की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी फरमाया, उअती तो जवामिउल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम दिए हैं। अब वो फ़सी ऐसे कलिमात कौन कौन से हैं? तो अगर ऐसे जवामिउल कलिम, फ़सी और बलीग जुमले अगर इनका तज़किरा कर दिया जाए और उनकी वज़ाहत और तशरीह हो तो इंशाअल्लाह एक मुफीद काम होगा। हमारे यहाँ उमूमन अशार पे ज़ोर होता है। जितनी हमारी अदब की किताबें हैं, जाहिलियत के अशार होंगे या उन शुआरा के अशार होंगे, अब जैसे मुतनब्बी है और दीगर शुआरा हैं, उनको लिया है। नबूवत के कलाम से मिसालें नहीं देते, कुरान करीम और हदीस की मिसालें नहीं हैं। ना हमारे यहाँ सर्फ़ में है, ना नहवा में है, ना उसूल फ़िक़्ह में है, ना फ़िक़्ह में है, ना मंतिक़ में है, ना बलागत में, इल्ला माशाअल्लाह। जितने फ़नून पढ़े जा रहे हैं वो कुरान और सुन्नत के समझने के लिए, लेकिन कुरान और सुन्नत की अमसिला उनमें नहीं। तो ज़रूरत इसकी है कि हमारे दरस निज़ामी हो या बाहर की ज़िंदगी हो कि जो किताब लिखी जाए उसमें बराह रास्त कुरान और सुन्नत की अमसिला ज़िक्र की जाए। अरब के उलमा की जो नई किताबें आती हैं उमूमन उनमें है, लेकिन साबिक़ा किताबों में ज़्यादा अशार हैं। और अब भी आप देखेंगे अशार का बड़ा ज़ोर होता है, बड़ी मुश्किल से कोई हदीस नज़र आती है, और अगर आई भी तो अक्सर मौजू होती। शराक़ाइद आप देख लें, रिवायात पढ़ते हैं तो आपको उसमें मौजू रिवायतें, गैर मुस्तनद रिवायतें नज़र आएंगी। तो कुतुब अक़ाइद में जो सबसे अहम है उसमें भी रिवायात में मुस्तनद रिवायात का तज़किरा नहीं। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर के कलाम में जो फ़साहत है और बलागत है, अगर इसका ज़िक्र किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मुस्तंबत फ़वाइद और मसाइल, हमने सारी ज़िंदगी लगा ली फड्डों में
امام شافعی کا، امام مالک، امام احمد اسی میں گزر گئے، اختلافات ہیں، ان کے دلائل، ہمارے دلائل، جوابات، حدیث سے مستنبط فوائد، حدیث سے مستنبط مسائل، اس طرف ذہن نہیں گیا۔ یہ کام تھا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، کتاب الایمان اور کتاب العلم میں انہوں نے مستنبط فوائد، یا شیخ الاسلام علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے الاحکام فی اصول الاحکام، اور یا قرآن کریم کے اس پر ابو بکر جابر جزائری کی ایسر التفاسیر، جس میں انہوں نے قرآن کریم کے اسی طرح استنباطات لکھے، اور حدیث میں امام نووی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم، اور ابن رجب حنبلی کی فتح الباری، ایک فتح الباری حافظ کی ہے اور ایک ابن رجب حنبلی کی۔ تو بہرحال اگر حضور کے کلام میں بھی مستنبط فوائد، مسائل کے اس ارشاد سے کتنی باتیں معلوم ہوئی عملی اعتبار سے، ہم نے سیرت کو بھی صرف تاریخ کا رنگ دیا، حضور کے ارشادات کو بھی تاریخی رنگ دیا ہے، عملی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہم نے کم جوڑا۔ تو بہرحال اگر عملی اعتبار سے ہو، استنباطات اور فوائد کا تذکرہ ہو، اور آپ کے جوامع الکلم ارشادات کا ذکر ہو، اور آپ کے جملوں میں موجود فصاحت اور بلاغت کا تذکرہ اردو میں ہو، تو یہ ایک نہایت مفید کام ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک باب یہ رکھا ہے، فصاحت اور بلاغت کی معراج۔ ایک عنوان ہے نبوت محمدی کا عقلی ثبوت، یہ بھی ایک اچھا عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر عقلی دلائل، ایک تو ہے نبوت پر نقلی دلائل، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں کی پیشن گوئیاں یا قرآن کریم سے نبوت پر دلائل، اور ایک ہے عقلی دلائل۔ جس طرح توحید باری تعالیٰ پر عقلی دلائل کا تذکرہ اگر ہو، یہ امام رازی نے یا ایھا الناس اعبدوا میں کیا، یا ایھا الناس اعبدوا کے ذیل میں عقلی دلائل ذکر کیے ہیں توحید باری تعالیٰ پر۔ تو توحید باری تعالیٰ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عقلی اور سائنسی اعتبار سے اگر لکھا جائے تو اچھا کام ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے قادیانی سنت اور سائنس کے کٹہرے میں، یعنی سنت کیا کہہ رہی ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے، اور قادیانیوں کے نظریات قرآن و سنت کے تو خلاف ہیں ہی، عقل اور سائنس کے بھی خلاف ہیں، اور قادیانی کے اپنے نظریات اور اس کی اپنی جسمانی ساخت اور اس کے امراض و بیماریاں انہوں نے ایک ایک کر کے لکھی ہیں اس کی کتابوں سے، کہ ایسا آدمی تو چی جائے کہ جس کے اندر ایسی باتیں موجود ہوں، وہ تو ایک اچھا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، چی جائے کہ وہ نبی ہو۔ اس کی زندگی کے اندر جو اوباشیوں میں اس نے زندگی گزاری، فحاشی اور یعنی بے حیائی میں، اور زندگی کے اس میں جو طرز رہا، تو انہوں نے وہ سب باتیں لی ہیں۔ تو یہ بھی ایک عنوان ہے کہ نبوت کے عقلی دلائل ذکر کیے جائیں، اور ایک عنوان ہے مستشرقین کا اعتراف، کہ مستشرقین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یعنی عالی انسان ہونے کا اور آپ کے مقام اور مرتبے اور سیرت کا انہوں نے اعتراف کیا۔ انگریزی میں ایک کتاب ہے دا 100 گریٹ مین، اس کو اردو میں ترجمہ ہے 100 عظیم انسان۔ اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، حالانکہ غیر مسلم ہے، اردو میں ترجمہ ہے 100 عظیم انسان، اور سب سے پہلے اس نے تذکرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، آگے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہے 52 نمبر پر، حضرت عمر کا تذکرہ، یعنی ایسے لوگ جن سے لوگ زیادہ متاثر ہوئے اور جنہوں نے معاشرے پر بڑا کام کیا اور معاشرے پر اثر انداز ہوئے، ایسے 100 آدمی، اس میں انہوں نے بہت سے غیر مسلموں کو بھی لیا، امریکہ اور یورپ کے لوگ بھی لیے، اور پچھلے مذاہب کے لوگ بھی لیے، لیکن کتاب کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اس کتاب کے اندر ایک عنوان ہے مستشرقین کا اعتراف، ایک عنوان ہے حضور نے انسانی معاشرت کو کیا دیا۔ تو بہرحال یہ 276 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ کیمبل اسٹریٹ کراچی سے شائع ہے۔ نمبر 32 رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب محمد اجمل خان کی تصنیف ہے جو 8 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں انہوں نے اسلام کا تذکرہ کیا ہے، دوسری فصل میں ادیان کی ابتدا، تیسری میں مختلف اقوام کے ادیان، اور چوتھی فصل میں تمدن عالم پر ایک نظر، پانچویں فصل میں
عرب جاہلیت، چھٹی فصل میں مکہ، ساتویں فصل میں بدر و احد، اور آٹھویں فصل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 695 صفحات پر مشتمل ہے، عامیانہ انداز ہے اور سہل انداز میں انہوں نے یہ سیرت پہ کام کیا ہے، جو الفیصل ناشران لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 33، سیرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت سرور انبیاء، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری نے سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی مختصر، الفصول فی اختصار سیرت الرسول۔ الفصول فی اختصار سیرت الرسول، اس کتاب کا یہ اردو ترجمہ کیا ہے پروفیسر غلام حریری نے، اور اس کا نام رکھا سیرت سرور انبیاء۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں تفصیل کے ساتھ غزوات کا تذکرہ ہے، اور دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اخلاق، خصائص اور ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ 380 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مرکز بہوانہ فیصل آباد سے شائع۔ یہاں یہ بات یاد رہے، حافظ ابن کثیر کا یہ جو رسالہ ہے یہ سیرت پر الگ ہے، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جو سیرت لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ الگ سے السیرۃ النبویہ لابن کثیر کے نام سے طبع ہے۔ السیرۃ النبویہ لابن کثیر وہ الگ ہے، یہ وہ سیرت کا مواد البدایہ والنہایہ سے ماخوذ ہے، اور یہ جو الفصول فی اختصار سیرت رسول یہ ایک الگ کتاب ہے جس میں سیرت کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں پہلے حصے میں غزوات کا اور دوسرے حصے میں اختصار کے ساتھ